نتیجے میں کہ ہمارے مسلک میں آ جاؤ، ہمارے مسلک میں آ جاؤ. تو اس تقلید نے کوئی فائدہ پہنچایا ہے؟ آج جتنا انتشار ہے امت مسلمہ میں، اگر شرح صدر کے ساتھ غور کریں تو آپ کے اوپر یہ انکشاف ہوگا کہ سب اسی تقلید کی دین ہے، اسی تقلید کی دین ہے. قاسمی صاحب نے ایک بات بڑی فرمائی، اچھی، ان کی نگاہ میں اچھی ہوگی، کہا کہ فضائل اعمال، اللہ اکبر، یہ ایک زندہ معجزہ ہے. یہ کتاب جہاں گئی نور پھیل گیا، الفاظ ان کے، یہ کتاب جہاں گئی نور پھیل گیا. فضائل اعمال دنیا کا ایک زندہ کرشمہ. ہم تو قرآن کے بارے میں یہ سمجھتے تھے کہ زندہ کرشمہ ہے جس کے اندر کوئی غلطی نہیں، تمام شک و شبہ سے بالاتر ہے. الفاظ ہیں کہ فضائل اعمال یہ دنیا کا ایک زندہ کرشمہ ہے، جہاں یہ کتاب گئی نور پھیل گیا، نور پھیل گیا. اس کتاب کے بارے میں حدیث ملاحظہ ہو، تبلیغی نصاب کے بارے میں، فضائل اعمال کے بارے میں حدیث ملاحظہ ہو، اس کتاب کے بارے میں حدیث، اللہ اکبر، ملاحظہ ہو. وان عمرو بن قیس الکندی قال كنت مع ابي الفوارس فرأيت مجتمعين على رجل فقلت من هذا؟ قالوا عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما فسمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتراب الساعة أن ترفع الأشرار وتوزع الأخيار ويفتح القول ويخزن العمل ويقرأ بالقوم المسنات ليس فيهم أحد ينكرها. قيل وما المسنات؟ قال ما اكتتبت سوى كتاب الله. رواه الحاكم في المستدرك في كتاب الفتن والملاحم. حضرت امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو مستدرک حاکم میں کتاب الفتن والملاحم کے اندر لائے ہیں. حدیث انہی لفظوں میں ہے. حضرت عمر ابن قیس کندی کہتے ہیں کہ میں ابو الفوارس کے ساتھ تھا، میں نے دیکھا کہ ایک مسجد کے اندر ایک آدمی کے اوپر لوگ جمع ہیں، ٹوٹے پڑ رہے ہیں لوگ، جیسے شمع کے اوپر پروانے گرتے ہیں. میں نے جب دیکھا تو پوچھا کہ بھئی یہ کون آدمی ہے کہ لوگ اس کے اوپر ٹوٹے پڑ رہے ہیں؟ کہا کہ تمہیں معلوم نہیں؟ ارے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. میں قریب گیا تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث بیان فرما رہے تھے. کہ میں نے حدیث سنا، کیا فرما رہے تھے؟ فسمعته يحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کر رہے تھے. وہ کیا بیان کر رہے تھے؟ من اقتراب الساعہ، قیامت کے قریب کیا ہوگا؟ ترفع الاشرار، شریروں کو، بدماشوں کو اٹھایا جائے گا، بڑے بڑے عہدے بدماشوں کو دیے جائیں گے. وتوزع الاخیار، اور اچھے لوگوں کو گرا ہوا سمجھا جائے گا. آج جتنے ہیں منصب پر دیکھیں سب گنڈے لوگ ہیں، بدماش لوگ ہیں. اور اس دیش کا جو خرابی اس دیش کی جو ہو رہی ہے سب انہی لوگوں کی وجہ سے، کرپشن پھیلتا جا رہا ہے. اس لیے کہ اشرار کو اٹھایا جا رہا ہے، اخیار کو گرایا جا رہا ہے. اچھے لوگوں کو عہدے ہی نہیں دیے جا رہے، برے لوگ، گنڈے لوگ وہ مناصب اور عہدوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. وَيُفْتَحَ الْقَوْلُ، صرف باتیں رہ جائیں گی، باتیں کھول دی جائیں گی. وَيُخْزَنَ الْعَمَلُ، اور عمل جمع کر لیا جائے گا. عمل کوئی نہیں کریں گے، صرف باتیں کریں گے لوگ. اور قیامت کی ایک علامت اور بھی بتائی، کیا؟ وَيُقْرَأُ بِالْقَوْمِ الْمُسَنَّاتِ، اور لوگوں کو مسنات پڑھ کر سنایا جائے گا. لوگوں کو مسنات پڑھ کر سنایا جائے گا. اور آپ نے یہ بھی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی اس کو دیکھ کر کے انکار کی جرات نہیں کرے گا، ڈرے گا کہ ابھی بول دیے تو کیا ہوگا. قیلا، پوچھا گیا ومل مسنات، اے اللہ کے رسول مسنات کیا ہے؟ قیلا قالا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا مکتوب سوا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے علاوہ ایک لکھی ہوئی کتاب پڑھی جائے. اسی کتاب کی طرف اشارہ نہیں ہے جی. یہ حدیث لے کر کے اٹھو اس کتاب کے بارے میں جس کو یہ قاسمی زندہ معجزہ کہتا ہے، زندہ کرشمہ کہتا ہے، اور کہتا ہے جہاں یہ کتاب گئی نور پھیل گیا. اس کتاب کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے. ایک لکھی ہوئی کتاب قرآن کے مقابلے میں پڑھی جائے گی، لکھی ہوئی کتاب. اللہ اکبر. حدیث نے فیصلہ کر دیا اس زندہ کرشمے کے بارے میں. ایک حدیث پاک سنا دوں، اس کے بعد پھر آگے بڑھتا ہوں. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تمنعوا اماء اللہ ان يصلين في المسجد فقال ابن له انا لنمنعهن فقال فغضب غضبا شديدا وقال احدثك عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تقول انا لنمنعهن رواه ابن ماجہ فی باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاک کو باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملا ہے.
اللہ اکبر، یہ ہے اہل حدیث کا منہج. اللہ اکبر. جو بات کہی گئی پورے وثوق کے ساتھ کہی گئی، دلیل کی روشنی میں کہی گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں کہی گئی ہے. ہم جتنا فخر کریں اپنے منہج کے اوپر اتنا کم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ سعادت بخشی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بادیوں کو یعنی عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے سے روکو مت. لا تمنعوا اماء اللہ ان یصلین فی المسجد. آج پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ یہ عورتوں کو اپنے گھروں اپنے مسجدوں کے اندر بلا رہے اور نہ جانے کیا کیا باتیں عورتوں کے تعلق سے فحش فحش کہی جاتی ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات حضرت عبداللہ ابن عمر نے لوگوں کے سامنے پیش کی تو ان کا ایک لڑکا وہاں تھا. فقال ابن اللہ، ان کے ایک بیٹے نے کہا انا لنمنعهن، ہم تو روکیں گے مسجد میں جانے سے عورتوں کو. قال وغضب غضبا شديدا وقال، راوی کہتے ہیں کہ بہت غصے میں آ گئے حضرت عبداللہ ابن عمر. قال، اور کہا احدثك عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانت تقول انا لنمنعهن، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور بے وقوف تو کہتا ہے ہم روکیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں اگر رسول نے کہہ دیا کہ ایسا ہونا چاہیے تو ایسا ہوگا، ایسا ہونا چاہیے. کوئی آپ کے اس عمل کو، اس قول کو چیلنج نہیں کر سکتا. یہ ہے ہمارا منہج، یہ ہے ہمارا عقیدہ. اور جہاں تک حدیثوں پر عمل کا معاملہ ہے، اس میں وہ ہمیں کیا تان کریں گے، کیا طنز کریں گے ہمارے اوپر. ان کے سارے اعمال تو احادیث کے خلاف ہے. چند احادیث پیش کر دوں بس. پہلی حدیث ملا دو. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال اقیمت صلاة الصبح فقام رجل يصلي ركعتين فجذب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بثوبه فقال اتصلي الصبح اربعا رواه احمد في مسنده. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت بلال نے اقامت کہہ دی. اقامت کہہ دی. اقامت کہنے کے بعد اب کوئی آدمی فجر کی 2 سنتیں نہیں پڑھ سکتا. اقیمت صلاۃ الصبح، یہ صلاۃ صبح کی بات ہے. اقامت کہہ دی گئی، اقیمت صلاۃ الصبح، فجر کی نماز کے لیے اقامت کہہ دی گئی. اس کے بعد ایک آدمی کھڑا ہوا 2 رکعت سنت پڑھنے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس کا کپڑا کھینچا اور اس کے کان میں کچھ کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا تو لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور کہا کہ تیرے کان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ میرے اوپر تو فجر کی نماز 2 ہی اتری ہے، تیرے اوپر 4 اتری ہے کیا؟ فقال اتصلی الصبح اربعا. یہ لوگ اس حدیث کے خلاف، یہاں نماز ہوتی رہتی، سنت پڑھتے رہتے. اتصلی الصبح اربعا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کیا تیرے اوپر 4 نازل ہوئے، میرے اوپر تو فجر کی 2 ہی رکعت فرض نازل ہوئی ہے. دیکھیے اسی طریقے سے حضرت انس کی روایت دیکھیے. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامه رواه البخاری فی کتاب الصلاۃ. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا. بلال کو حکم دیا گیا کیا کہ اذان کو ڈبل کہیں اور اقامت کو اکہری کریں. یہ بخاری کی روایت ہے. یہاں دونوں ڈبل چالو ہے. اذان چھوٹی، اقامت بڑی. یہاں کہا جا رہا ہے اقامت بڑی کرو، اقامت چھوٹی کرو، اذان بڑی کرو. یہاں حدیث کا الٹا کیا جا رہا ہے. دیکھیے آپ. اور صف بندی کے معاملے میں اگر کوئی اہل حدیث کنارے کھڑا ہو جائے اور پیر سے پیر ملانے لگے، کندھے سے کندھا ملانے لگے تو سرکنے لگتے ہیں، جیسے معلوم ہوتا ہے کوئی اچھوت آ کر کے بغل میں کھڑا ہو گیا ہے. روایت میں لا جاؤ. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال اقیموا صفوفکم فانی اراکم من وراء ظهری وکان احدنا یلصق منکبه بمنکب صاحبه وقدمه بقدمه رواه البخاری فی کتاب الصلاۃ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اپنی صفیں درست رکھو، اس لیے کہ میں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی تم کو دیکھتا ہوں. یہ نبی کا معجزہ تھا. کہتے ہیں اس فرمان کے بعد ہم میں سے ہر ایک، وکان احدنا، ہم میں سے ہر ایک، تمام صحابیوں کا یہ عمل تھا کہ یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ، اپنے کندھے کو اپنے بھائی کے کندھے سے ملا لیتا، وقدمہ بقدمہ، اور اپنے قدم کو قدم سے ملا لیتا. جانتے ہیں یہاں لفظ کیا استعمال ہوا ہے ملانے کے لیے؟ الزاق. اور آج کل عربی میں الزاق کہتے ہیں پٹی کو. پلاسٹر کیسے لگایا جاتا ہے؟ پوری طریقے سے اس کو باندھ دیا جاتا ہے مضبوطی سے. اس کا مطلب الزاق کا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے پوری طریقے سے کندھا ملا لو اور قدم سے قدم ملا لو. یہاں قدم سے قدم بھی نہیں ملایا جاتا، کندھے سے کندھا بھی نہیں ملایا جاتا.
کتنی احادیث ایسی ہیں جن کے خلاف